بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 193 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام اور ریاست کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج چوتھی نشست سے آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب آپ نے یہ بات تو واضح کر دی تھی کہ امر کا کیا معنی، مدعا، مفہوم ہوتا ہے، اور معروف اور منکر سے کیا مراد ہے۔ میں چاہتا ہوں براہ راست ہم اس بحث پر آئیں کہ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، جس سے پورا کا پورا تصور برآمد کیا جاتا ہے، نفاذ شریعت کا امر کو حکم کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ معروف منکر کی آپ نے تعین کر دی تھی کہ شریعت کے اوامر و نواہی الگ ہیں اور اخلاق کے اوامر و نواہی بالکل الگ ہیں۔ بتائیے گا مجھے ان آیات میں کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہاں پر امر کس معنی میں ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ چنانچہ مسلمان اپنی انفرادی حیثیت میں ہوں، اپنی اجتماعی حیثیت میں ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ قرآن مجید میں یہ ہدایت فرد کو فرد کے بارے میں بھی دی گئی ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کا رویہ بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ یاد ہوگا میں نے ایک مضمون لکھا تھا اپنی کتاب مقامات میں، اسلامی تہذیب جی، اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ اسلامی تہذیب کے 3 بنیادی عناصر میں سے ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت کا قرآن مجید نے کئی پہلوؤں سے ذکر کیا ہے۔ انہی کے بارے میں آل عمران کی آیت 110 میں یہ فرمایا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین جماعت ہو۔ کیوں بہترین جماعت ہو؟ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پروردگار عالم پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ ٹھیک، یہ عمومی رویہ ہے، یہ تہذیب کی بنیاد ہے۔ یہ مسلمانوں کو اگر ان کی اجتماعی حیثیت میں دیکھا جائے تو دوسری سب قوموں سے ممتاز کرنے والی چیز ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کی ساری قومیں کسی نہ کسی طریقے سے یہی بات کہہ رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ دین کا حکم بھی ہے، یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور یہ مسلمانوں کی شناخت بھی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، وہ ایک دوسرے کے بارے میں متنبع ہوتے ہیں کہ بھلائی کو فروغ دیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 110 میں تو یہی مضمون بیان ہوا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ باقی 2 آیات کا تعلق اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے۔ ٹھیک، ہم اس وقت اسلام اور ریاست کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرد کی حیثیت سے میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں کی جماعت کی مجموعی شناخت کیا چیزیں بنتی ہیں؟ ان کی تہذیب کے بنیادی عناصر کیا ہیں؟ اس لحاظ سے ہم اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہے۔ ہماری گفتگو کا محور مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو رہنا چاہیے۔ اس کا تعلق 2 آیات سے۔ آپ نے 3 آیات پڑھی تھیں، پہلی کے بارے میں نے اپنا نقطہ نظر عرض کر دیا۔ باقی 2 آیات پر میں تفصیل سے گفتگو کر کے بتاتا ہوں کہ ان میں کیا بات کہی گئی ہے، ان کا مدعا کیا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے ان دونوں آیات کو قانون دعوت میں بھی اپنی کتاب میزان میں موضوع بنایا ہے، اور قانون سیاست میں بھی موضوع بنایا ہے۔ میں پہلے آل عمران کی آیت 104 پڑھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کنتم خیر امۃ، اسی سورہ کی آیت 110 ہے، یعنی وہ اس کے بعد آتی ہے۔ گویا یہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا عمومی رویہ یہی ہونا چاہیے۔ حکم کی آیت، یہ آیت 104، ارشاد فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ ہے، اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں۔ تم یہ اہتمام کرو
اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ ٹھیک، میں نے پہلے حصے کا ترجمہ کیا ہے، اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں۔ اس آیت کے بارے میں بہت کچھ کیل و کال رہی ہے ہمارے ہاں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید جب کوئی حکم دے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مخاطب کون ہے، یعنی مسلمانوں کے افراد مخاطب ہے، فرد فرد کی حیثیت سے مخاطب ہے، یا مسلمانوں کی پوری جماعت کو خطاب کر لیا گیا ہے۔ اس سے احکام کے سمجھنے میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس آیت پر گفتگو کی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اندر سے کچھ لوگ نکلیں اور وہ نکل کر دین کے عالم بنیں، دین میں تفقہ پیدا کریں، اس کی بصیرت پیدا کریں اور اپنی قوم کو انذار کریں۔ وہاں دیکھیے مسلمانوں سے ان کی انفرادی حیثیت میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے کے دیکھے کیا وہ دین کا عالم بن سکتا ہے، اور پھر وہ نکلے، دین کا علم حاصل کرے اور یہ ذمہ داری انجام دے۔ اس کے بالکل برخلاف ہم نے یہ دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا کہ وہ چور کو سزا دیں، وہ زانی کی پیٹھ پر کوڑے برسائیں، تو وہاں جماعت کو خطاب کیا۔ ہم نے یہ بات سمجھی کہ وہاں خطاب ہی اصل میں مسلمانوں کی جمعیت سے ہے، اور جب جمعیت سے خطاب ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے نظم اجتماعی سے ہے، ان کے ارباب حل وقت سے ہے، اور جیسے کہ امام جساس نے بیان کیا ان کے عمراء اور حکام سے ہے۔ یہاں بھی بالکل یہی صورتحال ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ۔ تو یہاں مخاطب کون ہے؟ منکم میں ضمیر خطاب کا مرجع، یعنی تمہارے اندر۔ کن کے اندر؟ ظاہر ہے کہ فرد کا خطاب تو ختم ہو گیا، تمہاری جمعیت میں۔ اچھا، تم سب کے سب مسلمان ہو، اب تمہاری جمعیت کے اندر سے کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جمعیت میں ایک عدلیہ ہونی چاہیے، ان کی جمعیت میں کچھ لوگ حکمران ہونے چاہیے، ان کے ہاں کچھ لوگ انتظامی ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہونے چاہیے، کچھ علماء ہونے چاہیے۔ یہ جو ہونے چاہیے بیان کیا جا رہا ہے تو یہ تقرر کو بیان کرے گا اور اجتماعی ذمہ داری کو بیان کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں، یعنی جب مسلمانوں کی پوری جمعیت سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر سے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دیں، یا کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری قبول کرنے پر آمادہ کریں، یا کچھ کو یہ کام سونپیں۔ ظاہر ہے یہ سارے مفاہیم ہو سکتے ہیں حالات کے لحاظ سے، کسی جگہ یہ تقرر ایک طریقے سے ہوگا، کسی جگہ دوسرے طریقے سے ہو جائے گا۔ چنانچہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں کوئی تضاد نہیں واقع ہو گیا کہ آیت 110 میں تو پوری امت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہاں وہ عمومی مطالبہ ہے، یہاں اس پر عمل کرنے کے لیے نظم اجتماعی کی سطح پر ایک اہتمام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ اہتمام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ پہلی یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اس کو پھر میں نے یہاں واضح کیا ہے، میں نے لکھا ہے آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ مسلمان اپنی انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ اجتماعی حیثیت میں اس کے مخاطب ہیں، لہٰذا یہ حکم ارباب اقتدار سے متعلق ہے، یعنی مسلمانوں کی نظم اجتماعی کی ذمہ داری جن لوگوں کے پاس ہوگی ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں تم مختلف محکمے قائم کرو گے، کوئی فوج کا محکمہ ہے، کوئی پولیس کا محکمہ ہے، کوئی فلاں محکمہ ہے، کوئی فلاں محکمہ ہے، اسی طریقے سے تم اس چیز کا بھی لحاظ کرو گے کہ تمہارے معاشرے میں وہ لوگ باقاعدہ ذمہ داری کے منصب پر ہونے چاہیے جو یہ کام کریں، جو کام انہیں بتایا جا رہا ہے۔ آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ مسلمان اپنی انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ اجتماعی حیثیت میں اس کے مخاطب ہیں، لہٰذا یہ حکم ارباب اقتدار سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو جب اس سرزمین میں، یعنی سرزمین عرب میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو جب اس سرزمین میں سیاسی خود مختاری حاصل ہو گئی ہے،
یہ آل عمران ہے، اس وقت مسلمانوں کو مدینہ میں ایک چھوٹی سی شہری ریاست بنانے کا موقع مل چکا ہے۔ جب اس سرزمین میں سیاسی خود مختاری حاصل ہو گئی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو اس کام پر مقرر کریں۔ یہ مطلب ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کا، اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو اس کام پر مقرر کریں کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں اور بھلائی کی تلقین کریں۔ یہ تو آیت کا محل کیا ہے، اس میں خطاب کس سے ہے، وہ کیا تقاضا کر رہی ہے، کن سے تقاضا کر رہی ہے، اس کو واضح کیا ہے۔ اب آگے آئیے اور پھر دیکھیے کہ ان کو کیا کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یدعون الی الخیر، یعنی وہ لوگ نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک سادہ بات ہے، نیکی کی طرف دعوت دیں گے، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، اس پر بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی کی دعوت، خیر کی دعوت، یہ چیز جس طریقے سے مسلمانوں کی انفرادی ذمہ داری ہے اسی طرح ان کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ وہ معروف کی تلقین کریں گے، معروف کے لیے کہیں گے اور منکر سے روکیں گے۔ امر بالمعروف اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جی، یعنی وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو فرد کو بھی کرنا ہے، جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی شناخت بھی ہے، اور یہاں ان کے نظم اجتماعی سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو اس ذمہ داری کے لیے مقرر بھی کریں۔ یعنی وہ کام اپنی اپنی جگہ ہوں گے، ایک مزید اہتمام یہ بھی ہونا چاہیے، مزید اہتمام یہ بھی ہونا چاہیے۔ اس حصے پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ امر اور نہی کے الفاظ جس طریقے سے حکم دینے، کسی چیز سے قوت کے ساتھ روک دینے کے لیے آئیں گے، اسی طریقے سے یہ نصیحت کے لیے بھی آتے ہیں، تلقین کے لیے بھی آتے ہیں، ترغیب کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہ ان سب مفاہیم کو شامل ہے۔ یہ بھی ہم واضح کر چکے کہ معروف اور منکر کا تعلق شریعت اور قانون سے نہیں ہوتا، یہ اخلاق کے اوامر و نواہی ہیں۔ اب آگے بڑھیے اور یہ دیکھیے کہ یہاں یہ کس معنی میں استعمال ہے۔ جی، امر میں تو سارے پہلو موجود تھے، ظاہر ہے کہ امر میں بھی سب پہلو موجود ہے، نہیں میں بھی سب پہلو موجود ہے، جی، تو یہاں یہ کس کس پہلو سے استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے اس میں جو بات لکھی ہے اجمال میں، پہلے اس کو سن لیجئے، پھر میں اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ میں نے لکھا ہے یہ ذمہ داری، یعنی کون سی ذمہ داری؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری۔ یہ ذمہ داری ظاہر ہے، یہ بہت سننے کی چیز ہے، یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ بعض معاملات میں تبلیغ و تلقین کے ذریعے سے اور بعض معاملات میں قانون کی طاقت سے پوری کی جائے گی۔ اچھا، بعض معاملات میں، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض معاملات میں اور پھر بعض معاملات کی تعین کیسے کی جائے۔ یہ تو میں عرض کر چکا کہ امر اور نہی کے الفاظ ان سب مفاہیم کے حامل ہوتے ہیں۔ تلقین، نصیحت، حکم، سب تلقین، نصیحت، حکم، قوت کے ساتھ کوئی کام کرنا، کسی چیز کے لیے کہنا، یہ سب شامل ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب کہا جاتا ہے بھلائی کی تلقین کریں، تو بھلائی کی جتنی چیزیں ہیں ان کا تصور کر کے دیکھیں، ان کے لیے قانون کی طاقت استعمال ہی نہیں کی جا سکتی، عقلاً محال ہے۔ یعنی ہم کسی آدمی کو جب کہیں گے سچ بولو، تو جواب میں یہ کہے گا کہ اچھا بولوں گا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے خلاف کوئی کارروائی اس وقت ہوگی جب وہ جھوٹ بولے گا، یعنی اس کے ضد کا ارتکاب کرے گا۔ تو بھلائی کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو عقلی طور پر تلقینی کا موضوع ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی میں کہوں گا لوگ دیانت اختیار کریں، لوگ اچھا رویہ اختیار کریں، لوگ لوگوں کے حقوق ادا کریں، لوگ ان کے ساتھ انصاف کریں، لوگ احسان کا رویہ اختیار کریں، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا چاہیے۔ ان معاملات میں بات کروں، مسلمانوں کا کوئی عالم بات کرے، مسلمانوں کا حکمران بات کرے، اس وقت بھی مثال کے طور پر ہمارے حکمران اگر کھڑے ہو کر یہ بات کریں تو یہ نصیحت کی بات ہوگی، تلقین کی بات ہوگی۔ قانون اس وقت حرکت میں آئے گا جب ان میں سے کسی چیز کے ضد کا ارتکاب کیا جائے۔ یعنی ہم کہیں گے لوگ سچ بولیں، بڑی اچھی نصیحت ہے، قانون تو اسی وقت حرکت میں آئے گا جب کوئی جھوٹ بولے گا۔
یعنی کسی نے جھوٹ بول کر دھوکہ دے دیا، کسی کا مال لے لیا، چوری کر لی، کسی پر ظلم کیا، اب اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے قانون حرکت میں آئے گا۔ تو پہلی بات یہ واضح ہو گئی کہ معروف کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو ہمیشہ تلقین و نصیحت کا موضوع ہوں گی۔ یہ جو میں نے لکھا ہے کہ بعض معاملات میں تلقین ہی ہوگی، تو معروف کا دائرہ ہی تلقین ہے، لہذا معروف کے پورے باب کے بارے میں تو کوئی دوسری بات کہنے کی گنجائش نہیں رہی۔ اب آئیے منکر کی طرف۔ منکر کیا ہے؟ یہ تو ہم نے معلوم کر لیا کہ یہ اخلاق کے اوامر و نواہی زیر بحث ہیں۔ تو منکر کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کے استعمالات کا استقصاء کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ منکر کا لفظ اگر تنہا آئے تو برائی کی تمام صورتوں کا احاطہ کر لیتا ہے، اچھا، سب کو شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب یہ عطف و معطوف کے ساتھ آتا ہے وہاں البتہ تجرید ہو جاتی ہے، یعنی فواحش کو مثال کے طور پر بعض موقعوں پہ قرآن الگ کر دیتا ہے، بغی کو الگ کر دیتا ہے، بعض موقعوں پر بغی کو الگ کر دیتا ہے، جسے ہم اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا اقدام، یہ بغی ہے۔ لیکن خود قرآن ہی بتا دیتا ہے جب یہ تنہا استعمال ہوگا، جیسے کہ یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں تو یہ نہ بغی پر معطوف ہو کے آیا ہے نہ اس کا معطوف علیہ فواحش ہے، یہاں یہ تنہا آیا ہے۔ جی، یہاں تنہا یہ لفظ آئے یا اسم کا لفظ آئے تو عربی زبان کے علماء اس بات سے واقف ہیں کہ پھر یہ برائی کی ساری صورتوں کا احاطہ کر لے گا۔ اچھا، چنانچہ جب یہاں کہا گیا ہے کہ وہ منکر سے روکیں تو یہ بات تو متعین ہو گئی کہ برائی کی تینوں اصناف اس میں شامل ہیں، یعنی فواحش سے روکیں، حق تلفی سے روکیں، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے روکیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ اب ایک اور پہلو سے یہ دیکھیے کہ یہ جو برائی کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں ان میں پھر دو اقسام پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی وہ صورتیں جو اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہیں اور وہ صورتیں جو بندوں کے حق سے متعلق ہیں۔ ٹھیک، اسی کو ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ کچھ حقوق اللہ ہیں، کچھ حقوق العباد ہیں۔ اللہ کے حق سے متعلق جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر تین ہی ہیں: کفر، شرک اور بدعت۔ یعنی یہ وہ منکرات ہیں جو اللہ کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں اور کوئی شخص ان کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ میرے حقوق کا معاملہ مجھ سے متعلق ہے، اچھا، میں اس کے لیے جزا بھی دوں گا، سزا بھی دوں گا۔ یہ بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں میرا قاعدہ یہ ہے کہ میں نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے، اب لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں ظاہر ہے کہ اللہ کے حقوق دین سے پیدا ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ متعین کر کے بتا دیا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے، جس کا جی چاہے وہ ایمان کی راہ اختیار کر لے۔ یہی امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اس میں جبر کے معنی یہ تھے کہ امتحان ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات قرآن میں جگہ جگہ بتائی اور یہ کہا کہ میں اس کائنات کا پروردگار ہوں، میں اگر چاہتا تو میں سب لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ وہ کفر نہ کریں، وہ شرک نہ کریں، وہ کسی بدعت کا ارتکاب نہ کریں، لیکن میں نے ان کو آزادی دی ہے اور ایک خاص مدت تک مہلت دی ہے۔ وہ مہلت ختم ہو جائے گی، میں دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہوں، میں آخرت میں بھی پکڑتا ہوں، لیکن یہ مجھے ہی پکڑنا ہے۔ چنانچہ اس کی طرف سے جو لوگ اس کے نمائندے اور سفیر بن کر آتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام، ان کو بھی تنبیہ کے انداز میں فرمایا ہے کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، انذار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، تلقین کرنا ہے، لوگوں کو یاد دہانی کرانا ہے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے پیغمبر تم نصیحت کرنے والے ہو اور صرف نصیحت کرنے والے ہو، انما انت مذکر، تم ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو منکرات بھی لوگوں سے صادر ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، خواہ وہ شرک ہے، خواہ وہ کفر ہے، خواہ وہ بدعت ہے، ان میں بھی تلقین و نصیحت ہی کی جائے گی۔ ان میں بھی آپ آگے بڑھ کر کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے، لوگوں کو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، تعلیم دی جائے گی، گویا نہیں وہاں
تلقین اور نصیحت ہی کے مدعا کو کیونکہ اللہ نے طے کر دیا، یہ بات اللہ نے طے کر دی ہے، یعنی اپنے حقوق کے بارے میں اس نے طے کر دیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ بندوں سے متعلق دائرہ ہے، بندوں سے متعلق خواہ وہ فواحش ہو، خواہ وہ حق تلفی ہو، خواہ وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو، دنیا کے ہر نظم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کرے، سد ذریعہ کے طریقے پر بھی کرے، یعنی جس کو آپ پریونٹیو لاز کہتے ہیں، اور باقاعدہ طریقے سے سزاؤں کو مقرر کرے۔ ساری دنیا ایسا ہی کرتی ہے، یعنی یہ حکم اور نافذ کر یہاں حکم بھی ہوگا، نفاذ بھی ہوگا، یہاں مواخذہ بھی ہوگا، یہاں جزا بھی ہوگی، یہاں سزا بھی ہوگی، عجیب۔ یہ سب معاملات ہوں گے۔ تو نہی عن المنکر کا وہ دائرہ جس میں پیغمبر نے بھی ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ تم اگر کسی برائی کو دیکھو تو دیکھیے وہاں منکری کا لفظ استعمال کیا ہے، تو انسان کو چاہیے یا ایک بندہ مومن سے تقاضا ہے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو ہاتھ سے روک دے۔ میرا اگر دائرہ اختیار ہے تو میں روکوں گا، یعنی کسی فاحشہ کو بھی اگر اس کا ارتکاب میرے سامنے کیا جا رہا ہے تو میں روکوں گا، حق تلفی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے تو روکوں گا، اسی طرح کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے تو روکوں گا۔ اس طرح کا اختیار سماجی اور معاشرتی سطح پر بھی ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر تو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو ہوتا ہے، یعنی اس کو تو مقرر ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کرے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حکومت اور ریاست کا نظم اصل میں نہی عن المنکر کے لیے وجود میں آیا ہے، یعنی انسان چونکہ اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کر کے فواحش کا ارتکاب کرتا ہے، حق تلفی کا ارتکاب کرتا ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ حکومت کا نظم قائم کیا جائے، باقاعدہ کوئی نظم اجتماعی ہو، کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی جائے اور وہ قوت سے اس طرح کے مجرموں کو روک دیں۔ یہی چیز ہے جو اس فرق کو واضح کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں جب افراد سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی میرے اور آپ سے متعلق ہوتی ہیں، تو پھر یہ گناہ نہیں رہتی صرف، یعنی گناہ تو یہ ہے، صرف گناہ نہیں رہتی، یہ اس سے آگے بڑھ کے جرم بن جائے۔ اور جرائم کے باب میں پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طریقے پر دیکھیے قانون دیا ہے، یعنی یہاں پھر انسانوں سے تقاضا کیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹیں، انسانوں سے تقاضا کیا ہے قاتل سے قصاص لیں، انسانوں سے تقاضا کیا ہے فساد کے مجرموں کو عبرتناک سزائیں دیں، انسانوں سے تقاضا کیا ہے قذف کے مجرم کی پیٹھ پر کوڑے برسا دیں۔ یہاں دیکھیے سب کی سب سزائیں کس دائرے سے متعلق ہیں؟ وہی دائرہ، یعنی بندوں کے معاملے میں منکر کے ارتکاب کا دائرہ۔ جہاں تک شرک اور کفر اس کا تعلق ہے، سب سے بڑے جرائم ہے، کوئی سزا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ متعلق رکھا ہے، اور اس کے لیے وہ مواخذہ یا تو پیغمبروں کو بھیج کر اس دنیا میں خود کرتا ہے اور یا قیامت میں فرمائے گا۔ تو یہ اس جملے کا مطلب ہے جو میں نے لکھا ہے کہ یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ بعض معاملات میں تبلیغ و تلقین کے ذریعے سے اور بعض معاملات میں قانون کی طاقت سے پوری کی جائے گی۔ یعنی اب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ کون سے معاملات تبلیغ و تلقین سے متعلق رہیں گے اور کون سے معاملات میں قوت استعمال کی جا سکتی ہے یا قانون کی طاقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ پہلی صورت کے لیے، یعنی تبلیغ و تلقین کے لیے، پہلی صورت کے لیے جمعے کا ممبر ہے، یعنی اب دیکھیے اہتمام کیا گیا ہے، پہلی صورت کے لیے جمعے کا ممبر ہے جو اسی مقصد سے ارباب حل و عقد کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے اب شریعت آ گئی، یعنی کیا تھا؟ تبلیغ و تلقین کرنی ہے، یہ عمومی حکم تھا، اس کے لیے اب ایک قاعدہ بنا دیا گیا۔ ٹھیک۔ پہلی صورت کے لیے جمعے کا ممبر ہے جو اسی مقصد سے ارباب حل و عقد کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ دوسری صورت کے لیے پولیس کا محکمہ ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا جاتا اور اپنے لیے متعین کردہ حدود کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کے لیے کوئی اور نام اختیار کر لیا جائے گا، یہ میں نے پولیس کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ وہ دنیا میں اختیار کر لیا گیا ہے۔ تو پولیس کا محکمہ کیوں قائم کیا گیا ہے؟ یہ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ ہر محلے میں لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کیا چیزیں ہیں جس کا ارتکاب تمہیں نہیں کرنا، یعنی برائی کے بارے میں متنبہ کیا جائے۔ تو پولیس بھی لوگوں کو پہلے توجہ دلاتی ہے، ان کو متنبہ کرتی ہے،
کبھی بلا کے نصیحت کر دیتی ہے، اور پھر جب جرم ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر کارروائی کرتی ہے، اور اس کے لیے قانون بھی بنائے جاتے ہیں، ضابطے بھی بنائے جاتے ہیں۔ میں نے مثال دے کے بتایا تھا کہ یہ تو ایک اخلاقی تقاضا تھا کہ جب میں یا آپ باہر نکلیں تو لوگوں کی جان کا خیال رکھیں، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اگر جان کو نقصان پہنچے گا تو منکر کا ارتکاب ہو گیا۔ اب منکر کا ارتکاب ہو گیا، اس کے لیے قانون بنانا ہے، تو اب قانون کا دائرہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح منکر کا ارتکاب ہو گیا، چوری ہو گئی، اب قانون بنانا ہے تو خدا قانون دیتا ہے، اس کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ان کے اس باہمی ربط کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس حکم سے واضح ہے کہ قرآن مجید کی روح سے مسلمانوں میں قیام حکومت کے بعد یہ فرض ان کے ارباب حل و عقد پر عائد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے، منکر سے روکتے اور معروف کی تلقین کرتے رہے۔ یعنی یہ بات کہ ہمیں خیر کی طرف بلانا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، اور ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ جس طرح میرے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے پورے معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے اس معاشرے میں کوئی حکومت قائم ہوتی ہے، ارباب حل و عقد کا تقرر ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ ان کے لیے ضروری ہے، اس کو قرآن مجید نے ایک حکم کے طور پر آل عمران کی آیت 104 میں بیان فرمایا ہے۔ ان پر لازم ہے، ان پر یعنی مسلمانوں پر، ان کی جمعیت پر، ان کی جماعت پر لازم ہے کہ نظم ریاست سے متعلق دوسری تمام فطری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ اپنی یہ ذمہ داری بھی ہر حال میں پوری کریں۔ چنانچہ مسلمانوں کے جو دینی فرائض بیان کیے گئے ہیں ان کے قانون سیاست میں، اس میں دیکھیے پھر وہ حج کی آیت 41 آتی ہے جو آپ نے تیسری آیت پڑھی تھی۔ ارشاد فرمایا ہے الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہی کہ جن کو اگر ہم اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے۔ اب ایک باقاعدہ ذکر آ گیا کہ اگر مسلمانوں کو اس سرزمین میں یعنی سرزمین عرب میں اقتدار حاصل ہوگا تو کیا کرنا ہے انہیں، ان کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو میرے نزدیک ان آیات کا صحیح مفہوم یہ ہے، یعنی ان میں در حقیقت یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے گرد و پیش کے بارے میں متنبہ رہنا ہے، جو اخلاق کے معروفات ہیں ان کی تلقین کرنی ہے، جو اخلاق کے منکرات ہیں خواہ وہ بندوں سے متعلق ہیں یا ذات باری سے متعلق ہیں، ان سے لوگوں کو روکنا ہے، اور ان میں وہ کون سا دائرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، یا جن میں اخلاق بھی یہ کہتا ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے، دنیا بھی یہ کہتی ہے، انسانوں کا عرف بھی یہ کہتا ہے، حکومت کی ضرورت بھی اسی کو ثابت کرتی ہے کہ قوت استعمال کر کے بھی برائی کو روک دینا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق قرآن مجید کے تینوں مقامات کیا مدعا، کیا مفہوم منتقل کر رہے ہیں۔ امر ان آیات میں آ کے کیسے تلقین و نصیحت کے معنی میں جاتا ہے، اور نہیں ان آیات میں آ کے کیسے تدریج کے ساتھ طاقت کے نفاذ کی جگہ پر بھی چلا جاتا ہے۔ سب چیزیں زیر بحث آئیں۔ اس کے بعد غام صاحب سے جانیں گے اس روایت کا صحیح مفہوم اور مدعا کیا ہے کہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے، ورنہ دل سے برا جانو، اور ذالک اضعف الایمان، اور اسی سے متعلق باقی سوالات بھی غام صاحب کی خدمت پر رکھیں گے۔ وقت پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔